جی تو آج جو ہے میرے بابا کی برسی تھی، تو یہ سارے جو ہے فروٹس وغیرہ اور یہ ساری چیزیں ختم کے لیے منگوائی تھیں، تو میں نے سوچا تھوڑے سے جو ہے آپ کے ساتھ بھی کلپس شیئر کر دیتے ہیں۔ اور یہ ساری چیزیں جو آپ دیکھ رہے ہیں سارا جو ہے ان کے لیے بنایا تھا ہم نے، ختم کے لیے، کیونکہ 22 ذی الحج کو میرے بابا فوت ہوئے تھے، تو آج ان کی برسی تھی۔ جی تو یہ دیکھیں ہمارا چکن جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے، یہ دیکھیں جو ہمارا سالن جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے، اور اس کو ڈال لیا ہم نے اس برتن میں، اس ڈونگے میں ڈال لیا۔ اب جو ہے اس کو یہ دیکھیں جی، یہ جو ہے ہماری کھیر تیار ہے، ماشاءاللہ بہت ہی ٹیسٹی سی، یہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا، بہت ہی مزیدار سی۔ دیکھیں جی یہ جو ہے اور یہ ہے جی بوتل، یہ ہو گیا دودھ۔ دل میں کہیں نہ کہیں ہمارے یہ بات رہ جائے گی کہ شاید آج ہمارے بابا حیات ہوتے تو ہماری زندگی کسی اور رنگ میں ہوتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، جہاں رہیں خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، پازیٹیو رہیں اور دوسروں کی مدد کریں۔ اور میں ہمیشہ آپ سے کہتی ہوں کہ جو بھی ہمارے نزدیک جو ہمارے ہمسائے ہیں یا جن کو ہم جانتے ہیں جو سفید پوش لوگ ہیں، ان کی مدد کیا کریں، کیونکہ کوئی پتہ نہیں ہے کہ ان کے گھر کے حالات کیا چل رہے ہیں، اور ان کے مطلب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، مانگنے والوں کو تو ہمیں پتہ ہے وہ مانگ لیتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی عزت کی خاطر اسی وجہ سے جو ہے وہ ڈائریکٹ مانگ نہیں سکتے ہم سے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا خیال رکھیں، جتنا ہم سے ہو سکتا ہے اس پہ استطاعت، جتنا آپ کی طاقت ہے، جتنی آپ کی ہمت ہے، اس حد تک ضرور مدد کیا کریں۔ یہ میری ہمیشہ آپ سے ریکویسٹ ہوتی ہے، اور اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، جہاں رہیں خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، اللہ پاک کی رحمتیں اور برکتیں ہمیشہ آپ پر نازل ہوتی رہیں، آمین ثم آمین۔ اسی دعا کے ساتھ آج کا ولاگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اور آج کے ولاگ میں جیسے میں نے کل کی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ کچھ خاص باتیں بتانے والی ہوں، تو اسپیشلی جو مطلب میری لائف کے بارے میں نے آپ کو بتانی تھی کچھ باتیں، وہ یہ ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا کہ جیسا ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، مطلب آپ مجھے دیکھتے ہیں، آپ کو نہیں پتہ کہ مطلب میری لائف میں کیا ہوا ہے، بچپن سے لے کے اب تک ہم نے کن کن حالات کا سامنا کیا ہے، کس طرح کے سرکمسٹانسز سے ہماری لائف گزری ہے، یہ کسی کو بھی نہیں پتہ ہوتا، مجھے آپ کا نہیں پتہ جیسے۔ تو میں نے سوچا کہ آج کا دن جو ہے ایسا دن تھا ہمارے لیے کہ وہ بہت ہی امپورٹنٹ دن تھا، تو میں نے سوچا اسی دن پہ میں آپ کو اپنی لائف کے بارے میں کچھ بتاؤں گی، کچھ اپنا مطلب انٹروڈکشن جو ہے اپنی لائف کے بارے میں بھی بتاؤں گی، اور اپنا انٹروڈکشن بھی اچھے سے کرواؤں گی، جس سے آپ جان جائیں گے کہ میری لائف میں، میری زندگی میں کیا ہوتا رہا ہے۔ جی تو شروع سے شروع کرتے ہیں۔ آج جو ہے آج کا دن 22 ذی الحج کا دن ہمارے لیے وہ دن ہے جس دن ہم سے مجھ سے بولا بھی نہیں جا رہا، جس دن ہم سے ہمارے بابا دور ہوئے تھے اور ہمارے بابا کا انتقال ہوا تھا، اس دن سے ہماری زندگی میں پریشانیاں، دکھوں نے گھر کر لیا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب والد ہمارے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو یتیم بچوں کے ساتھ لوگ کیا سلوک کرتے ہیں۔ تو جیسے جب ہمارے والد صاحب جو ہیں ہمارے بابا جان فوت ہوئے، ان کی ایج اس وقت تقریباً 22 سال تھی۔ 22 سال کی عمر میں ان کی ڈیتھ ہوئی، اور آپ کو پتہ ہے کہ 22 سال کی عمر ہوتی ہے وہ
उस उम्र में तो इंसान अभी मैच्योर होता है, उससे ज़िंदगी की समझ लगती है। खैर अल्लाह पाक को जो मंजूर था उस वक्त, पहले आपको पता है, पहले सालों में पहले के लोग जो थे वो शादियां जल्दी कर दिया करते थे। तो मेरी अम्मी की एज भी 17 इयर्स थी और मेरे अब्बू भी 17 साल के ही थे, और 4 साल जो है वो हयात रहे। उसके बाद उनकी वफ़ात हो गई। जिस वक्त मेरे अब्बू की वफ़ात हुई उस वक्त मेरी जो छोटी सिस्टर है उनकी उम्र थी 6 माह, जस्ट 6 मंथ, और शादी को तकरीबन कोई 4 साल ही गुजरे थे। और मेरी बड़ी सिस्टर जो है वो तकरीबन 3 साल की थी, मैं उनसे छोटी थी। तो आप समझ सकते हैं कि उस वक्त मेरी अम्मी के लिए, और सबसे बड़ी बात ये कि मेरे अब्बू जो हैं वो एक ही बेटे थे अपने माँ बाप के, और मेरे बाबा की जो सगी माँ थी वो भी फौत हो चुकी थी। उन्होंने भी यतीमी में बचपन गुजारा उन्होंने अपनी माँ के बगैर, और हमें भी अपने बाबा के बगैर ही अपना बचपन गुजारना पड़ा। और बाबा ना होने का जो दुख है वो लोग समझ सकते हैं। जिनके वालिद बचपन में उन्हें छोड़ के चले गए। ये दुनिया के दुख, सारी चीज़ें जो हैं, हर चीज़ से हिफाजत जो होती है वो सिर्फ बाप ही कर सकते हैं। जिस दिन बाप का साया सर से उठता है उस दिन हर चीज़, हर वो इंसान बदल जाता है जो कि हमारा बहुत करीब होता है। तो हमारे साथ भी एज़ यूजुअल वैसा ही हुआ। जैसे हमारे बाबा फौत हुए तो हमारे रिश्तेदारों ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। ये किसी के लिए स्पेसिफिक नहीं था, कुछ ख़ास लोग नहीं थे, जितने थे सारे के सारे ही ऐसे थे। हमारे ददियाल में मेरी अम्मी अगर एक दिन के लिए भी अपने माँ बाप के घर जाती तो पीछे से वो कहते कि हम घर को ताले लगा लेंगे, हम आपका घर बंद कर देंगे। और दादा अबू ने जो है उन्होंने दूसरी शादी कर ली, और उनको दूसरी शादी करवाने वाले भी जी हमारे ददियाल वाले थे। उन्होंने कहा कि आपका बेटा फौत हो गया तो आप दूसरी शादी कर लें। हालांकि मेरे दादा अबू की एज 70 से अबव थी। उस वक्त लोगों ने वरगलाया, और हमारी वजह से भाई ये बच्चियां जो हैं ये क्यों, इनको जायदाद वगैरह सारी इनके पास क्यों आए। खैर अल्लाह पाक ने जिसका जो भी लिखा होता है, खाना पीना इस ज़िंदगी में जो चीज़ लिखी होती है वो सब मिल के रहती है। तो वो चीज़, लेकिन जो एक रिश्ता होता है वालिद का, तो वो हमने मिस किया। और वो जो है वो शायद ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा होता है कि जब मैं स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी तक गई तो जब लोग अपने बाबा के बारे में ज़िक्र करते थे, अपने बाबा के बारे में जब वो ज़िक्र करते थे तो मुझे बहुत रोना आता था। मैं सोचती थी कि काश हमारे भी बाबा ज़िंदा होते तो शायद वो हमें बहुत प्यार करते। क्योंकि हमारी अम्मी सुनाती हैं कि जब हम बहुत छोटे थे, जैसे मैंने बताया आपको, एज मेरी बड़ी सिस्टर 3 साढ़े 3 साल की थी, मैं 2 ढाई साल की थी, और मेरी जो छोटी सिस्टर हैं वो 6 माह की थी। तो हमारे बाबा कभी भी, मेरी अम्मी कहती हैं, कभी भी एक बार भी खाली हाथ नहीं आए घर, क्योंकि उन्हें पता था मेरी बेटियां हैं। तो जैसे वो आते थे तो वो कोई ना कोई चीज़ हमारे लिए लाजमी लेकर आया करते थे। बस मेरी ये दुआ है कि किसी के भी वालिद साहब जो हैं इतनी जल्दी उन्हें छोड़ कर ना जाएं। कि बचपन जो है वो ख़त्म हो जाता है, इंसान अंदर से दुख जो हैं वो इंसान के दिल में घिराव कर लेते हैं। और फिर जो रिश्तेदार होते हैं उनके जो काम हैं वो आपको पता है, वो तो और भी ख़राब। तो जितने भी हमारे ददियाल वाले थे, उन्होंने जिस जगह पे मेरे दादा अबू ने शादी की किसी छोटी ज़ात में,
تو ان کو مطلب اپنے نزدیک کر لیا، ان کو اپنے گھر میں رکھا، اور جتنا ہو سکتا تھا انہوں نے کیا، اتنا تک کیا کہ ہمارے دادا ابو نے مطلب میرے بابا کے نام جو زمین تھی کچھ 1 ایکڑ وہ ہمارے نام ہوا۔ اور اس کے بعد ہمارے دادا ابو نے، جب میری امی وغیرہ نے بہت منت سماجت کی کہ آپ کی بیٹیاں ہیں، یہ کہاں سے کھائیں گی، یہ کیا کریں گی، مطلب یہ آپ کے خاندانی ہیں تو یہ وہ کام تو نہیں کر سکتی نا کہ جو دوسرے کرتے ہیں، تو گھروں کے کام تو اب کرنے سے رہیں، تو آپ ایسا کریں کہ کچھ زمین کا حصہ جو ہے انہیں بھی دے دیں۔ تو انہوں نے تقریباً 2 ایکڑ زمین جو ہے وہ ہمارے نام کی، وہ بھی نئی بات تھی تب کی۔ تو 3 بار ہمارے رشتہ داروں نے مل کے 3 بار ہماری زمینوں پہ کیس کیا کہ مطلب وہ ہم سے چھیننا چاہتے تھے، ہمارا حق بھی چھیننا چاہتے تھے۔ اس طرح کا جو ہے ہمارے ساتھ رہا ہماری زندگی میں، اور یہ سب اسی دن کی وجہ سے ہوا، کیونکہ اگر ہمارے بابا جو ہیں وہ زندہ ہوتے تو شاید ہمارے ساتھ وہ سب نہ ہوتا جو ہمارے ساتھ ہوا اور آج تک جو ہو رہا ہے، کیونکہ ہم گھر کو جو ہے ہم صرف سنبھالتے ہیں، ہم بیٹیاں، ہماری امی، تو اس طرح کا، کیونکہ جب کوئی مرد ہوتا ہے تو اس کی اور بات ہوتی ہے، وہ ساری باتیں ان کی دوسری جگہ پہ تبدیل ہوتی ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ کن کن حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آپ لوگوں سے جو ہے میں نے آپ کو کل کہا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہمارے بچپن سے لے کے آج تک ہماری لائف میں جو چلتا رہا، جو دکھ، جو باتیں، جو غم ہمارے دل کے اندر رہے، جو کہ ہم دوسروں کو نہیں بتا سکتے۔ میں نے سوچا کہ آج کا دن جو ہے میرے بابا کی برسی کا دن تھا، اور جو انتظامات آپ نے دیکھے وہ سب بھی ان کے لیے ہی تھے، تو آج ان کی برسی کا ختم دلوایا تھا ہم نے، اور آج کے دن میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ کچھ جو ہے اپنی مطلب بچپن سے لے کے اب تک کے کچھ باتیں جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں، تو اسی وجہ سے جو ہے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے۔ اور اس ویڈیو سے میں آپ کو یہ کہنا، اس ویڈیو کو بنانے کا مطلب یہ تھا کہ یہ جو چینل میں نے بنایا ہوا ہے، یہ میں نے اس لیے بنایا ہے کہ میں جو ہے اپنے گھر میں اپنے مطلب والدہ کا ہاتھ بٹا سکوں اور ان کے ساتھ جو ہے کچھ ان کی ہیلپ کروا سکوں۔ تو پلیز آپ سب لوگ سپورٹ کریں، آپ کی سپورٹ کی بے حد ضرورت ہے، ہم آپ کی سپورٹ کے مشکور ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہر بیٹی کے باپ کو حیات رکھے، ان کے سر پہ ان کا سایہ قائم رکھے، کسی کے ساتھ بھی ایسا نہ ہو جیسا ہمارے ساتھ ہوا، اور آج تک یہ بات افیکٹ کرتی ہے ہر انسان کو، اور شاید ہم اپنے مطلب اندر تو انسان کسی کو نہیں دکھا سکتا کہ ہمارے اندر کیا چل رہا ہے، باہر تو ایسا لگتا ہے ہر کسی کو کہ یہ اس انسان کی زندگی بڑی خوشحال ہے، یہ ہے وہ ہے، تو ہماری زندگی میں جتنے بھی دکھ آئے، جتنی بھی ٹینشنز آئیں، وہ سب ہم نے برداشت کی، اور اللہ پاک کا شکر ہے، اللہ پاک کی رضا تھی جو بھی تھی، تو اللہ پاک کے ہم جو ہے بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے پھر بھی ہمیں اچھی زندگی دی، عزت کی روٹی کھا رہے ہیں ہم، یہی ہمارے لیے بہت ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جیسے مطلب باپ کے ہونے سے جو زندگی ہوتی ہے وہ زندگی نہیں ملی ہمیں، اور شاید دل میں کہیں نہ کہیں ہمارے یہ بات رہ جائے گی کہ شاید آج ہمارے بابا حیات ہوتے تو ہماری زندگی کسی اور رنگ میں ہوتی، کیونکہ زندگی میں باپ کا ہونا بہت ضروری ہے، باپ کا سایہ بہت ضروری ہے، اور ہمارے لیے یہ رشتہ وہ رشتہ ہے جس کو ہم نے کبھی محسوس ہی نہیں کیا بچپن سے، مطلب ہم تو اپنی زبان سے بابا کا لفظ ہی نہیں لے سکے، ہم تو اپنی زبان سے ابو بھی نہیں بول سکے، تو یہ بہت بڑا دکھ ہے ایک اولاد کے لیے، یہ بہت بڑا دکھ ہے۔ ہمارے بابا نے بھی یتیمی میں ہی مطلب وہ جوان ہوئے، اور اللہ پاک نے اتنا جلدی انہیں اپنے پاس بلا لیا، اور پھر ان کی اولاد کو بھی وہی یتیمی دیکھنی پڑی، وہی سب کچھ فیس کرنا پڑا، شاید اس سے بھی بدتر جو ہے فیس کرنا پڑا، کیونکہ بیٹیوں کے لیے یہ چیزیں بہت حساس ہوتی ہیں، بہت نازک ہوتی ہیں، اور ہمارے رشتہ داروں میں کوئی بھی رشتہ ایسا نہیں ہے، لوگوں کی بڑی بڑی رشتہ داریاں ہوتی ہیں، لیکن ہمارا مطلب نہ ہمارے سگے چاچو ہیں، ہمارے ایک ہی مطلب ابو تھے، نہ ان کی کوئی سسٹر تھی،
نہ پھپھو ہے، نہ میری امی بھی ایک تھیں، ان کی بھی کوئی بہن نہیں ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے ہمارا خاندان صرف 2-4 بندوں پر ہی مشتمل ہے، اور شکر الحمدللہ ہم راضی ہیں اللہ کی ذات پہ۔ بس اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک کسی کے ساتھ بھی ایسا کوئی بھی واقعہ پیش نہ ہے، کسی کے باپ جو ہے، کسی کا والد اتنی جلدی اس کو چھوڑ کر نہ جائے۔ اس کا دکھ جو ہے وہ ہمارے اندر دل میں ہے، اور وہ درد، وہ دکھ وہ انسان محسوس کر سکتا ہے جس کے ساتھ یہ سب ہوا ہو، کیونکہ جس کے ساتھ ایسا کچھ پیش نہ ہو، اس کو اس انسان کے دکھ کا اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ سب کتنا مشکل ہے۔ تو بہت ہی ہارڈ لائف رہی ہے ہماری۔ ہم اوروں کی طرح مطلب لاؤبالی طبیعت نہیں ہے ہم میں، اس لیے نہیں ہے کہ اور جو بیٹیاں لڑکیاں ہوتی ہیں وہ اپنے بابا سے فرمائشیں کرتی ہیں، ان کو کوئی ٹینشنز نہیں ہوتی، ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، ہر چیز جو ہے اپنے والد کے سر پہ ہی ہوتی ہے۔ تو ہمارے جو ہے سر پہ یہ ساری چیزیں، یہ بوجھ، گھر کے بوجھ، یہ سارا کچھ جو ہے ہمارے سر پہ آ گیا، لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اتنا دیا کہ ہم عزت سے اپنی جو ہے روٹی روزی جو ہے وہ کر سکتے ہیں اور کھا سکتے ہیں۔ شکر الحمدللہ اس ذات کا بہت بہت شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس قابل سمجھا۔ اور لاسٹ میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گی کہ آج میرے بابا کی برسی ہے، تو آپ سب سے جتنے بھی میرے سبسکرائبرز ہیں یا جو لوگ بھی میری اس ویڈیو کو دیکھیں، ان سب سے میں یہ کہنا چاہوں گی پلیز جتنا ہو سکتا ہے الحمد شریف پڑھ کے میرے بابا کو احصال ثواب کر دیجیے گا۔ اللہ پاک انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں، اور ہم لوگ ان کی اولاد ان کے لیے باعث نجات بنیں، اور کبھی بھی ہم سے کوئی ایسا کام نہ ہو کہ جس سے ہمارے بابا کے نام پہ کوئی بھی لفظ آئے۔ آپ سب سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ ان کے لیے ڈھیر ساری دعا کریں، ان کی مغفرت کی دعا کریں۔ اس سے زیادہ مجھ سے بولا نہیں جائے گا، تو انشاءاللہ ہماری ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ولاگ میں۔ تب تک کے لیے سمر شیرین کو دیجیے اجازت، اور اپنا رکھیے ڈھیر سارا خیال، اور یہی دعا ہے میرے آخر میں بھی کسی بھی بیٹی کا جو باپ ہے وہ اس بچپن کی عمر میں انہیں چھوڑ کے نہ جائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔